السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا یہ بہت ہی تاریخی اور اہم علماء اکرام پر مشتمل کرنول کی سرزمین پر منعقد آج کا یہ اجلاس، اس کے باوقار اسٹیج پر تشریف فرما بالخصوص حضرت مولانا شیخ طریقت سید محمد مصطفیٰ رفاعی صاحب مدد اللہ العلی، اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل آل انڈیا ملی کونسل، رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور دیگر تمام بہت ہی باوقار علماء اکرام، سامنے تشریف فرما علماء اکرام، ہم اور آپ ایسے ماحول میں اور ایسے موقع پر آندھرا پردیش کے تمام لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جب ملک کا ماحول اور اس کی فضا بہت زیادہ ہمارے اور آپ کے لیے سازگار اور ہموار نہیں ہے۔ علماء اکرام سے یہ بات کرنا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور موجودہ دور میں موجودہ ماحول میں کیا ہے، مجھ جیسے طالب علم کو تو تھوڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ چیزوں کا اعادہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ علماء اکرام پر عوام سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر ان کے اندر اخلاص، جذبات اور احساسات جاگ اٹھتے ہیں تو وہ سارے ماحول کو اور ساری قوم کو ایک نئی سمت اور نیا رخ عطا کر سکتے ہیں۔ شاید ہمیں اور آپ کو اس وقت اسی کو محسوس کرنا ہے، اور کس طرح اس کو روبہ عمل لایا جائے حکمت عملی کے ساتھ ان ناسازگار ماحول میں، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مسلمانوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اور اس ملک میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ تمام تر ذہنی، فکری، عملی، مسلکی، مشربی، سیاسی انتشار کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں مشترکہ ایجنڈے کے ساتھ ایک جگہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے چھتری کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں کہ اس ملک کے مسلمانوں کو اور اس کے ماحول کو بہتر سمت میں لے جانے کی جدوجہد کریں۔ آج کا یہ اجلاس بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ حضرات علماء اکرام قومیں دو محاذ پر لڑائی لڑتی ہیں، ایک داخلی محاذ ہوتا ہے، ایک خارجی محاذ ہوتا ہے۔ ہم اتفاق سے ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم داخلی حملوں سے زیادہ خارجی معاملات سے زیادہ متاثر ہیں۔ اگر ہمارے اندر، جس پر میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ اگر اتحاد بین المسلمین کا قیام عمل میں آ جائے
اور ہم بہت ہی خلوص و للہیت کے ساتھ اپنے سینوں کو چوڑا اور دلوں کو بڑا کر لیں، توسع پیدا ہو جائے، کشادگی پیدا ہو جائے ہماری فکر میں اور ہمارے عمل میں، تو بہت آسانی سے وہ اتحاد عمل میں بھی آ سکتا ہے اور اس اتحاد کی تاثیر اور اثر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک مسلک سے آتا ہوں جس کو بریلوی اور سنی مسلک کہا جاتا ہے، خانقاہی مسلک کہا جاتا ہے۔ میں بدایوں شریف کا رہنے والا ہوں، مجھے کوئی تکلف نہیں ہوتا ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہوتا ہے۔ مجھے اسلام کی بات کرنی ہے، مجھے اس ملت کی بات کرنی ہے۔ میں اس آفاقی دین کا امین ہوں جس کو اسلام کہتے ہیں، میں اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں جو رحمت للعالمین ہے، میں اس رب کا بندہ ہوں جو رب العالمین ہے۔ میری فکر میں تشدد کیسا، میری فکر میں تکلف کیسا، میری فکر میں محدودیت کیسی؟ میری فکر تو بڑی عام ہونی چاہیے، میری فکر میں تو توسع ہونا چاہیے۔ میں تو کسی سے نہیں کہتا کہ تم نماز میرے پیچھے پڑھو، میں تمہارے پیچھے پڑھوں نہ پڑھوں، تم پڑھو نہ پڑھو، آپ جانو کہاں نماز پڑھنی ہے آپ کا معاملہ ہے، کہاں جانا ہے آپ کا معاملہ ہے، کہاں نہیں جانا ہے آپ کا معاملہ ہے، مجھے عرس کرنا ہے، مجھے چادر گاگر پہ رہنا ہے، یہ میرا معاملہ ہے۔ کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، اپنا مسلک، اپنا مشرب، اپنی تنظیم، اپنا ادارہ، اپنے معاملات اپنے اپنے ساتھ ہے۔ لیکن اسلام کے سائے کے نیچے تو سب ہو، اللہ کے رسول کے ماننے والے تو سب ہو، قرآن کریم پر تو سب کا یقین ہے۔ جب اتنا زبردست مشترک ایجنڈا ہمارا ہو اور اس کے بعد بھی ہمارے بیچ میں انتشار ہو، اس کے بعد بھی اختلاف ہو، 28 اور 33 جماعتیں مشترکہ ایجنڈا بنا لیتی ہیں، ان کا کامن ایجنڈا ہو جاتا ہے، کبھی کامن منیمم پروگرام بنا لیتی ہیں۔ ہمارا جن کا سب سے زیادہ اتفاق 90% سے زیادہ مسائل پر ایک ہو، 8-10% فروعی مسائل میں کہیں کچھ ہو، اس قوم کے اندر اتنا بڑا انتشار ہو کہ ہم ایک جگہ نہ بیٹھ سکیں، اسلام کی مسلمان کی بات نہ کر سکیں، ہم انسانیت کی بات نہ کر سکیں، ظاہر ہے کہ یہ بڑا سوچنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ کی سب کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسی اس تنظیم کے ساتھ جو صرف اسلام اور شریعت کے تحفظ کے لیے اس ملک میں کام کرتی ہے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، اس کی طاقت کو بڑھانا چاہیے، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے رات بھی اپنی تقریر میں کہا تھا، میرے عزیزوں، جمود کو توڑنے کا وقت ہے، غفلت سے آنکھیں کھولنے کا وقت ہے، آرام سے سونے کا زمانہ آپ کا چلا گیا ہے۔ وہ دین جو ہمیں خون سے سینچ کر اسلاف نے دیا تھا، اس کے تحفظ کی ذمہ داری اس وقت ہمارے کاندھوں پر زبردست آن پڑی ہے۔ ہمیں تشخص کے ساتھ زندہ رہنا، ہمیں آئیڈینٹی کے ساتھ زندہ رہنا۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ہمارا تو تصور بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں ایسا بھی دیکھنے کو ملے گا کہ کسی اسکول کی ایک ٹیچر ایک مسلم بچے کو دوسرے ٹیچروں سے یہ کہہ کر کے پٹائی کرائے گی کہ یہ مسلمان ہے۔ ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا۔ مسلمان ہونا ہمارے بچوں کا جرم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، ٹرین میں ہم پر حملہ ہوگا، ہم مار دیے جائیں گے، اور اس کے بعد بھی ہم انتشار کا شکار رہیں گے، ہم اختلاف کی باتیں کریں گے، ہم نہ اندرونی حالات پہ غور کریں گے نہ باہری حالات پہ غور کریں گے، کوئی لاہے عمل نہیں بنائیں گے، کوئی تجزیاتی پروگرام نہیں کریں گے، متحد ہو کے کوئی لاہے عمل اور ایجنڈا تیار نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ بہت فکر کا وقت ہے۔ حوصلوں کے ساتھ خود اپنے آپ کو ملت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کا وقت ہے اور اس کے حوصلوں کو بلند کرنے کا وقت ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہوگا، آپ سب مدارس کے ذمہ دار ہیں، آپ سب مسجدوں کے خطیب اور مصلوں پر آپ ذمہ داری ادا کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حوصلوں پر اثر پڑ رہا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ان حوصلوں کو بلند کرنا۔ اب کتنے لوگ ہیں؟ میری ایک تقریر آج کل پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کی وائرل ہو رہی ہے، میں نے اس میں کہا ہے ہم چند لوگ
200-250 لوگ ہیں پرسنل لا بورڈ میں، باقی اور تنظیموں میں 100-200 لوگ ہیں، کل ملا کے 400-500 لوگوں کی جماعت ہے جو ملک میں ایکٹیولی فعالیت کے ساتھ کام کرتی ہے۔ وہ فعالیت، وہ ایکٹیونیس آپ سب کے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں سب کو اپنی جگہ کام کرنا ہوگا، سب کو اپنے علاقوں میں کام کرنا ہوگا، سب کو اپنے چھیتر میں کام کرنا ہوگا، سب کو اپنے فیلڈ میں کام کرنا ہوگا، اسی فکر کے ساتھ کرنا ہوگا۔ نامساعد حالات کو، ناسازگار حالات کو سازگار بنانا ہی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ حالات ڈسفیوریبل رہے، حالات سازگار ہوئے یا فیوریبل ہوئے تو ہم نے کیا کام کیا، پھر کیا ذمہ داری ادا کی، پھر کیا ضرورت ہے ہماری؟ پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تو سازگار ہے، فیور میں ہے، ماشاءاللہ پرامن ہے، مطمئنان بخش ہے۔ لیکن جب حالات ناسازگار ہوتے ہیں تو اس قوم کی، اس ملت کی ذمہ داریاں لگاتار بڑھتی جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری بڑھتی ہے۔ نمبر 1، خاص طریقے پر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، تمام مسلک کے علماء ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیے۔ کوئی آگے بڑھے نہ بڑھے، آپ آگے بڑھیے، آپ کوشش کریے اور کہیے کہ ہم آپ سے یہ کہنے نہیں آئے آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ ہو وہ ہو۔ ہم آپ سے اس کے لیے آئے ہیں جس میں نہ آپ کو ہم سے اختلاف ہے اور نہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے۔ ہم اس میں تو ایک رہیں اور آپ ایک رہتے بھی ہو۔ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو کہ مشرب ہوتا ہے اس وقت سڑک پر، ساری ملت سارے معاملات سے اوپر اٹھ کر ایک ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی توہین کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ سب متحد رہتے ہو۔ اسلام کا کوئی معاملہ آتا ہے، آپ سب متحد رہتے ہو، کچھ بہت کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی اعلان ہو نہ ہو، تحریک چلے نہ چلے، آپ متحد رہتے ہو، ایک ساتھ سڑکوں پہ ہوتے ہو، بغیر اعلان کے، بغیر تحریک کے، بغیر کسی کے بلانے کے اکٹھے ہوتے ہو، آپ اپنا کام کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کام کراتا ہے۔ اسی طرح 24 گھنٹے 365 دن آپ کا اتحاد آپ کے بیچ میں رہے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ، نوجوانوں سے آپ کا رابطہ بڑھنا چاہیے، نوجوانوں سے آپ کا رابطہ بڑھنا چاہیے۔ سمجھ لیجیے، پٹری سے اتر رہی ہے بڑی زیادہ تعداد میں مدرسے۔ پٹری سے اترنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اسلام اور شریعت کی بنیادی معلومات نہیں ہے۔ مثال کے اوپر 3 طلاق کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، اوقاف کا مسئلہ اور مسائل ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ آپ کو بہت موقع ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نکاح پڑھانے جا رہے ہیں، 15 سے 20 منٹ ہر حال میں کھانے سے پہلے اس مجمع سے گفتگو کریے جو وہاں پر جمع ہے، اسے خطبے کا مطلب بتائیے، اسے بتائیے کہ طلاق کیا چیز ہے، مہر کیا چیز ہے، ازدواجی حقوق کیا چیز ہے۔ آج کے بعد تمہاری زندگی جو نیا موڑ لینے والی ہے، شریعت اسلامی نے تمہاری ذمہ داریوں کو کیسے تم پر بنایا۔ جمعے میں بعد اپنے حجرے میں بٹھا کر ان سے بات کیجئے، ان کو کتابیں دیجئے، وہ لیس رہے۔ کیوں؟ آپ کا تعلق مسجد میں ہے، آپ ایک بہت ہی محدود لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط، آپ کے کانٹیکٹ، آپ کی لائزننگ ہے۔ نوجوان بازار میں ہے، نوجوان سڑک پر ہے، نوجوان کالج میں ہے، نوجوان کچہری میں ہے، نوجوان اسکولوں میں ہے۔ اسے لیس ہونا چاہیے ان ضروری چیزوں سے۔ ہر روز آپ کا مخالف ہندی، انگلش اور دوسرے زبانوں میں اسلام کے خلاف مغالطوں کے ساتھ آرٹیکل لکھتے ہیں لوگ۔ ایک ٹکڑا کہیں سے اٹھایا جہاد کا اور انہوں نے اس پر آرٹیکل لکھ دیا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے علاوہ کسی کو زندہ نہیں رہنا چاہیے، لکھ کر کے اس نے پورا آرٹیکل چھاپ دیا۔ ہمارا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، غیر تو پڑھ ہی رہے، اس نے اپنا کام کر دیا۔ انگریزی میں لکھا ہے، ملیالم میں لکھا ہے، دنیا بھر کی زبانوں میں لکھا ہے، پڑھنے والوں نے پڑھا، میسج تو چلا گیا۔ اس کو ڈیفینڈ کون کرے گا، اس کو دفاع کون کرے گا؟ اگر نئی نسل کے نوجوان اس سے پوری طرح سے لیس ہوں گے، اسکولوں میں نوجوان غیروں کے ساتھ بات کریں گے، دفاع کریں گے، گفتگو کریں گے، بتائیں گے بات غلط ہے، یوں نہیں یوں ہے، یہ نہیں یہ لکھا ہے، مطلب یہ نہیں یہ ہے، تمہیں غلط سمجھایا گیا اسلامی نظریات کے تعلق سے۔ ہمیں ان کو لیس کرنا پڑے گا۔
اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ چاہیں تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے. آپ ان سے رابطے میں رہیں, تھوڑا تھوڑا سبق روز دیں. قرآن کریم کی وہ تمام تر احکامات جن سے انہیں آراستہ کرنے کی ضرورت ہے, ان پر ہر جمعے میں ہماری گفتگو ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, علماء کرام کے علاوہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ, ملی کونسل, دیگر تمام جماعتیں جو ملت کے لیے نہایت ہی فکر کے ساتھ کام کرتی ہے, جماعت اسلامی, جمعیت علماء ہند, علماء مشاہد بورڈ, فلاں فلاں, آپ عام مسلمان بچوں سے پوچھیں, وہ ان کے نام نہیں جانتے, ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے. ان کو نہیں معلوم ہے کہ 24 گھنٹے فکر کرنے والے کون لوگ ہیں. میں کہاں رہتا ہوں؟ بدایوں رہتا ہوں. کہاں ہے بدایوں؟ 6 گھنٹے سفر کر کے دلی آیا, دلی کے بعد چینئی آیا, چینئی کے بعد کرنول آیا. ہر روز, ہر ہفتے 2, 4, 10, 5 سفر. پوری زندگی 30 سال کا جو ہماری زندگی کا بڑا حصہ تھا, اتحاد, اتفاق, محبت, انسانیت, اسلام کی بلندی, اس کا پرچم, اسی پر صرف ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ فکر ہم سب کی ہونی چاہیے, تو لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کی فکر کرنے والے کون لوگ ہیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب صدر بورڈ ابھی تشریف لانے والے. آپ حضرت مولانا رفاعی صاحب کو دیکھیے, دیکھ رہے ہیں آپ, مستقل بیمار ہیں حضرت, مستقل, ایک ایسی بیماری سے کہ جو مستقل گھرے ہوئے. کوئی دن جاتا ہے جو سفر نہ کرتے ہو, کوئی دن جاتا ہے اسی حالت میں. ملت کے درد مند دل رکھنے والے لوگوں سے بھی ملت کے نوجوان واقف نہیں ہیں. تو عزیزوں اور دوستوں, خاص طریقے سے علماء اکرام, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو نیا بورڈ ہے وہ بہت فکر مند ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینوں میں جب UCC کا میٹر کھڑا ہوا, وہ تو بالکل اس کے لیے تیار ہی تھے, اور تیاری میں ہے کہ کسی طریقے سے UCC لے آیا جائے. لمبی لڑائی لڑنی پڑے گی, قانونی بھی لڑنی پڑے گی, سیاسی بھی لڑنی پڑے گی, سماجی بھی لڑنی پڑے گی. اصل میں چاہتا کیا ہے آپ, اس سے آپ کا جھگڑا کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے, اس سے آپ کا جھگڑا صرف اتنا ہے کہ آپ جس دین کے حامل ہیں اور جن اسلامی نظریات کے ساتھ آپ زندگی جی رہے ہیں, وہ وہی سے ہتھیار ڈلوانا چاہتا ہے آپ سے. بھول گیا ہے وہ ہماری تاریخ کو جو یہ چاہتا ہے, وہ بھول گیا. وہ باطل پرست ہماری تاریخ کو بھول گئے. اگر صبر کر رہے ہیں, قوت برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اگر تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اگر بعض حالات میں کچھ چیزوں کو لے کے اشتراک عمل کر رہے ہیں, اگر کہیں نظر انداز کر رہے ہیں, کچھ چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں, اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ نمبروں کی تعداد سے لوگ سطح میں آ گئے, اس قوم سے چاہتے ہیں وہ نظریات کو چھوڑ بیٹھے کہ جس کا نظریہ دائمی ہے, آسمانی ہدایت ہے جس کے پاس, جو دنیا کو بدلنے کے لیے آئی ہے. اس سے لوگ چاہتے ہیں وہ اپنا نظریہ بدل دے, بھول جائیں, بھول جائیں. جو وقت بڑھے گا ایسے حالات آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اسلام کے ماننے والے, میں کہتا ہوں, لوگ کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں نوجوان, میں کہتا ہوں میاں پریشان ہونے کی بات ہے, فکر تو کرو, فکر کی ضرورت تو ہے, سنجیدہ رہو, اور یاد رکھو اللہ کی زمین پر, اللہ کی زمین پر اس وعدے کے ساتھ تم اور صرف تم جماعت حق ہو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ قل ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین. ہمارا اس وعدے کے ساتھ ہے, ہم اس وعدے کے ساتھ ہیں, ہم حق کو جماعت ہیں. دنیا کی تمام باطل پرست قوتوں کو ہمارے ہی خلاف جمع ہونا ہے اور ہم ہی کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہی کندھوں پر. آپ کو اس سے گھبرانا نہیں ہے, میں آپ کو مضبوط کر کے چلنا ہے. یہ نشیب و فراز, یہ پستی اور بلندی بہت دیکھی ہے ہم نے. لوگ بھول جاتے ہیں تاریخ احد ہمارے نام لکھی ہوئی ہے, جنگ بدر کی تاریخ ہمارے نام لکھی ہوئی ہے, میدان کربلا کا معرکہ ہمارے نام لکھا ہوا ہے, ہزاروں تاریخیں ایسی ہمارے نام لکھی ہوئی ہیں. ہماری پشت پر ہزاروں سینکڑوں سال کی لمبی تاریخ ہے جو شاندار ہے, تابناک ہے.
اس لیے انسانیت کے اس بھٹکتے ہوئے قافلے کی رہنمائی ہمارے کندھوں پر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مل کے سب کو جمع ہو کر اس کو پورا کرنا، اس کا حق ادا کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کیا سمجھتے ہیں لوگ اس ملک میں ہمارا ہی جو وطن ہے، محبوب وطن ہے، عزیز وطن ہے، ہمارے اسلاف نے جس کو بنایا، سنوارا، خوشحالی ترقی کے راستے پر لے گئے، تمام تر زبونحالی کے باوجود، تمام تر پسماندگی کے باوجود، تمام تر بربادیوں کے باوجود آج بھی ان لوگوں میں سے ہے کہ جب چاند پہ جانے کے دعوے کو سچائی میں بدلا جاتا ہے، اس میں بھی ہماری ملت کے 2 بچے شامل ہوتے ہیں۔ تمام تر زبونحالی کا شکار ہے، تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، ہم جانتے ہیں جو ہمارا حال ہے۔ اس کے بعد بھی اس ملک کی مزدوری سے لے کر چاند پر جانے تک کا جو رول ہے، اس میں اپنے ایسی کوشش اللہ کی توفیق کے مطابق آج بھی کر رہے ہیں، اس ملک کی خدمت کے لیے آج بھی پوری کر رہے ہیں۔ مدارس کون کھول رہا ہے؟ یہ مساجد کون بنا رہا ہے؟ یہ تنظیمیں کون لوگ بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے۔ 50-60 ہزار مدارس ملک میں جو ملت مسلمہ کی جیب کے خرچے سے چلتے ہیں، کسی کا کوئی تعاون نہیں ہے، یہ کمزور ملت چلاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ نے کچھ نہیں کیا، لوگ ڈراتے بھی بہت زیادہ ہیں۔ میں نہیں ڈراتا ہوں قوم کو، آپ نے بہت کچھ کیا ہے، بعض میدانوں میں آپ سلوٹ کے قابل ہیں۔ ورنہ میاں میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں، مشرقی لوگوں کی زبان بولتے ہیں، مسلمان قوم بہت خراب ہے، اسلام بہت اچھا دین ہے۔ آپ دیکھیے تو کیسا ڈیمورلائز کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مفکر کا قول ہے، یہ ڈیمورلائز کرتے ہیں اندر سے۔ واہ بھائی واہ، ہم برے ہیں، ہمارا دین بہت اچھا ہے، کیا بات ہے۔ اندازہ تو لگائیے ڈیمورلائز کرنے کے لیے۔ اب وہ آنکھیں چار کرتے ہیں، ایک مسلمان خدا نخواستہ اس گناہ، اس جرم میں مبتلا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، نشہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں جو ایمان کی رمق ہے، ہر وقت کچوکے مارتی ہے، غلط کرتا ہے، غلط کرتا ہے، غلط کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے میں جرم کرتا ہوں، کیا وہ جانتا ہے میں جرم کرتا ہوں، وہ مانتا ہے میں جرم کرتا ہوں، وہ محسوس کرتا ہے میں جرم کرتا ہوں۔ اور کون کہہ رہا ہے ہم سے کہ مسلمان برے، اسلام اچھے؟ جنہوں نے شراب کو تہذیب کا حصہ بنا دیا، وہ ہمیں سبق پڑھا رہے ہیں۔ ہم آج کہتے ہیں کہ سود حرام حرام حرام، جو لیتا ہے، جو دیتا ہے، وہ جانتا ہے یہ میں ناجائز کر رہا ہوں، اس کا دل اندر سے ملامت کرتا ہے۔ آپ نے سود کا نام 10 رکھ دیے ہیں، مٹھائی رکھ دیا، رشوت کا نام سنائے کہیں آپ نے؟ اوپری آمدنی رکھ دیا، انٹرسٹ رکھ دیا، پروفٹ رکھ دیا۔ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں اسلام بہت اچھا ہے، مسلمان بہت خراب ہے۔ واہ بھائی واہ، وہ ہم سے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے عورت سے کہا کہ تمہاری سب سے زیادہ شاندار بات یہ ہے کہ تمہیں پردے میں رہنا چاہیے، تم امانت ہو۔ آپ نے سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں عورت کا کوئی حصہ اور مقام نہیں ہے، جنہوں نے کوئی حصہ نہیں دیا، عزت و احترام کے ساتھ جو اس کا حق تھا اس کو بھی پامال کرا دیا۔ ہم سے کہتے ہیں اسلام بہت اچھا ہے، تم بہت برے ہو۔ ہم نے طلاق کا شاندار پروسیس دیا، تم دھکے دیتے ہو، جلاتے ہو، لوٹتے ہو جہیز کے نام پر، سب کام کرتے ہو۔ ہم نے پروسیس دیا کہ کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں، کہیں نہ کہیں یہ ازدواجی زندگی جا کے رک جائے، یہ تعلق خراب نہ ہو، ایک عمل ہو، دوسرا ہو، تیسرا ہو، اللہ کرے کہ یہ نبھ جائے، بن جائے۔ ایسا پروسیس دیا ہم نے جو تم بھی اڈاپٹ کر رہے ہو، لیکن اس کے بعد بھی اس عورت کے بارے میں ہم برے ہیں، اسلام بہت اچھا ہے، یہ سب سے اچھے۔ ہمیں بے باک ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمت کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین فطرت ہے جو رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس سے شاندار دین، لاہ عمل، دستور حیات، کانسٹیٹیوشن انسانی زندگی کے لیے دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا۔
ہم سے کمی یہ ہوئی ہے کہ ہم پہنچا نہیں سکے، ہم بات نہیں کر سکے۔ دوسری بات، غیروں کے ساتھ ہمارے رابطے بڑھنے چاہیے۔ دعوت کا جو کام تھا اہل اللہ نے کیا، وہ کام اس ملک میں اہل اللہ نے بہت کام کیا۔ ہم ان کے مرہون منت ہیں، ان کے ممنون ہیں۔ جہاں گئے، جس گاؤں میں گئے، جس دیہات میں گئے، جس بستی میں گئے، پیوند زمیں ہو گئے، مسجد بنائی، خانقاہ بنائی، مدرسہ بنایا، اور وہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے پیوند زمیں۔ صحراؤں میں جائیے، بستیوں میں جائیے، گاؤں میں جائیے، دیہاتوں میں جائیے، چاروں طرف ان اہل اللہ کے مزارات، ان کی خانقاہیں، ان کی درگاہیں جو بنی ہوئی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، سب دین کے زبردست مبلغ تھے، اور اسلام کی تبلیغ اس ملک کے فرقہ وارانہ ماحول سے ہم آہنگ ہو کر کے کی۔ اتنا قریب کیا دعوت کے نام پر کہ اپنے سینے میں جو توحید و رسالت کا سبق تھا وہ منتقل کر دیا۔ بہت بڑا کام کیا حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر، اور تمام اہل اللہ نے زبردست کام کیا۔ ہمیں اسی نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے انسانوں کے ساتھ محبت میں آ کر، میں فلسفے میں نہیں جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی، جو انہوں نے، آپ دیکھیے، ہم سے کہتے ہیں ہم نے پڑھائی کا انتظام نہیں کیا، ہمارا تو تصور اور جو ہے کانسیپٹ ہی وہ تھا، کیا تھا؟ مدرسہ، مسجد، خانقاہ۔ ہم سے کہتے ہیں ہم نے پڑھائی کا کوئی تصور نہیں ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں نماز کا فرائض کی ادائیگی ہے، یہاں تزکیہ نفس کا انتظام ہے، انسانوں کو تزکیہ نفس کیا جاتا ہے۔ یہ خانقاہ، یہ مسجد، یہ مدرسہ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بھی بنایا، تو یہی بنایا۔ انسان بھی بنانا ہے، تعلیم یافتہ بھی بنانا ہے، مسلمان بھی بنانا ہے، یہ کام کیا آپ نے۔ تو میرے عزیز و دوست، خاص طریقے پر دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی کہ غیروں کے ساتھ آپ کا رابطہ بڑا شاندار ہونا چاہیے، بڑھیا سا جلسہ کیا کیجئے کسی بھی یادگار کے دن۔ آپ کبھی مسلم نوجوانوں سے پوچھنا کہ 1857 اور 1703 سے لے کر کے 1947 تک اس ملک میں قربانی دینے والے 20 اپنے مجاہدین کے نام بتا دو۔ 20 پلیٹ فارم صاف، 2-4 کا لے گا اگر پڑھا لکھا ہوگا تب۔ ہم تقریروں میں کہتے رہتے بڑا خون دیا، بڑی جان لگائی، آزاد کرا دیا، لاکھوں علماء شہید ہو گئے، ہزاروں قائدین شہید ہو گئے۔ لاؤ بھائی بتاؤ تو کہاں شہید ہو گئے؟ نام یاد ہے؟ آپ نے ان کے ناموں کو زندہ نہیں رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹ کی دیواروں سے بھی بہت سو کے نام ہٹا دیے گئے۔ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ کو خود یاد نہیں رکھتی ہے، اس سے دوسروں سے سوال کرنے کا اسے کوئی حق حاصل نہیں۔ آپ وہ تاریخ پڑھائیے بچوں کو، کون تھے مولانا آزاد، کون تھے مولانا سمجھے صاحب حسرت موہانی، کون تھے صاحب فلاں، ساری تاریخ پڑھائیے اور بتائیے یہ ملک تمہارا ہی ہے، تمہیں بحیثیت مومن اور مسلمان کے اس ملک میں اپنے تشخص اور اپنی ایڈنٹیٹی کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور اسے اس رخ پہ لے جانا ہے جہاں عدل ہو، انصاف ہو، امن ہو، شانتی ہو، محبت ہو، پیار ہو، اور سب مل کر اس ملک میں ایک جگہ پر رہ کر کے اپنے اپنے تشخص کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ ہمیں آپ سے ہر طرح کا تعاون درکار ہے، عملی تعاون درکار ہے، مالی تعاون درکار ہے، فکری تعاون درکار ہے، تحریری تعاون درکار ہے، تقریری تعاون درکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب مل کر، وہ جماعت 200-250 کی ہو، ہر شخص آدمی کا یہ سمجھے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا رکن ہوں، اور میری ذمہ داری بحیثیت مومن مسلمان کے یہ بنتی ہے کہ میں اس راہ عمل، اس حکمت عملی کو آگے بڑھاؤں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تشکیل دے رکھی ہے۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو کچھ اور زیادہ جدوجہد کرنی پڑے،
ہمت و حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے، پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں اسلامی تشخص کے ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ کرتے کرتے جئیں گے اور کرتے کرتے ہی دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لوگوں کے اندر حوصلہ پیدا کیجئے اور بتائیے، میرے یہاں کے کسی شاعر کا شعر ہے، میں پڑھتا ہوں کہ یہ مشکلات کے دن ہیں، سہل ہو جائے گی رہے دشوار، سہل ہو جائے گی رہے دشوار، گامزن ہو قدم بڑھا تو صحیح، نور ہی نور ہوگا منزل تک، تو چراغ یقین جلا تو صحیح۔ آخری بات، لمبا ہو جائے گا۔ دوسری بات، ہمارے یہاں کے ایک شاعر کا شعر ہے، چونکہ بدایوں مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، شعراء ادباء کی سرزمین ہے، آپ یاد کر لیجئے اس کو۔ میں آپ سے اس شعر کی روشنی میں اپیل کرتا ہوں۔ میں نے کہا نا کہ 200-400 لوگ ہی کام کرتے ہیں، ہر شخص ایک چراغ کی زحمت اگر کرے، ہر شخص ایک چراغ کی زحمت اگر کرے، ظلمت کدے میں جشن چراغاں دکھائی دے، ظلمت کدے میں جشن چراغاں دکھائی دے۔ آپ سب ایک ایک دیا جلاؤ، آپ سب ایک ایک چراغ جلاؤ، آپ سب اس چراغ کو لے کر کے نکل جاؤ، تو امید ہے کہ ظلمت کدے میں جشن نظر آئے گا، ماحول ہی چینج ہو جائے گا، حالات ہی چینج ہو جائیں گے۔ اس لیے ہماری جو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، آج کا جو یہ ٹاپک رکھا گیا تھا، اور تمام جماعت و مسلکوں کے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، شریک ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کی شرکت علامتی ہو، بعض کی شرکت زیادہ ہو، چونکہ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن کرناٹک کے ڈسٹرکٹ میں گیا، اور اس وقت واقعہ ہو گیا تھا گجرات کا، تو ہم لوگ حوصلے کے لیے ڈیلیگیشن لے کے گھوم رہے تھے۔ وہاں ایک بڑی کانفرنس ہونا تھی، اور ہر مسلک کے عالم تھے، 5-6 اس میں جو ڈیلیگیشن گیا، آل انڈیا ملی کونسل کا، میں بھی تھا اس میں۔ رات کو ایک کانفرنس ہونا تھی، آپ کی دلچسپی کے لیے سناتا ہوں، اور علماء اکرام آپ سے میں سمجھوں گا آپ سب بہت اعلیٰ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، میں بھی چونکہ آپ کے قبیل کا ایک آدمی ہوں، میں جانتا ہوں، آپ باقی چیزیں خود سمجھ لیں گے اس سے۔ میں نے اپنے ہم مسلک علماء سے بھی بات کی کہ رات کو وہ تشریف لائے پروگرام میں، وہ دن کے پروگراموں میں شریک بھی رہے، رات کو جو ذمہ دار تھے کچھ وہ نہیں آئے، کچھ آئے۔ دوسرے دن ان سے میری پھر ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ہماری تو نظریں رات آپ کو تلاش کرتی رہی، آپ نے وعدہ بھی کیا تھا، آپ دکھائی نہیں دیے۔ ان میں سے کچھ نے مجھ سے سچی بات کہی، سچی بات تھی۔ انہوں نے کہا حضرت بات تو آپ کی بہت اچھی تھی، ہمیں آنا بھی چاہیے تھا، ہمارے مسلک کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا، مشترکہ بات تھی، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، لیکن ایک احساس نے روک دیا۔ ہم نے کہا وہ کیا تھا؟ کہنے لگے 25 سال سے ایک مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، ہر روز تو یہ کہتے ہیں نہ اس سے ملنا ہے، نہ اس سے ملنا ہے، نہ سلام کرنا ہے، نہ مسافہ کرنا ہے، نہ معاہدہ کرنا ہے۔ تو بولے جب آنے کا وقت ہوا تو بار بار ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میاں اگر آج اسٹیج پہ جا کے بیٹھے تو صبح ہی اس سوال کا جواب کون دے گا کہ حضرت مولانا جو 30 سال سے کام کر رہے تھے وہ راتوں رات میں کیسے بدل گیا آپ کا سب نظریہ۔ یہ جو تکلیف دہ چیز ہے، آپ بھائی کچھ بھی ہو جاؤ، میں کچھ بھی ہو جاؤں، اللہ تو مجھ سے دین کے بارے میں سوال کرے گا، ملت کے بارے میں سوال۔ آپ کو سچ بتاتا ہوں، ہمارے دلوں میں وہ دربند دل اللہ نے عطا کیا ہے، ہم لوگ رات کو 2-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا۔ ہر نیا نکلنے والا سورج نئے مسائل کے ہجوم کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، جو خبر پڑھی ہے دلوں کو ہلانے والی ہوتی ہے، بے چین کرنے والی ہوتی ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کون پوچھے گا، کون فکر کرے گا؟ آپ کس سے امیدیں کرتے ہو؟
بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ زمانہ، بقا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے، زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے۔ آپ ہی اپنے مسائل کا کوئی حل ڈھونڈو، آپ ہی اپنے مسائل کا کوئی حل ڈھونڈو، شکوے گردش حالات سے کیا ہوتا، شکوے گردش حالات سے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ پوچھتے ہو لوگوں سے ہمیں بتاؤ کیسے جئیں، کیسے نپٹیں، کیسے مقابلہ کریں۔ کسی نے صحیح کہا ہے، ہم یہی پوچھتے پھرتے ہیں زمانے بھر سے کیا حال ہوا ہمارا، ہم یہی پوچھتے پھرتے ہیں زمانے بھر سے جن کی تقدیر بگڑ جاتی ہے کیا کرتے ہیں۔ ہم یہی پوچھتے پھرتے ہیں زمانے بھر سے جن کی تقدیر بگڑ جاتی ہے کیا کرتے ہیں۔ ہمارا وہ حال ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ درد ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس مخصوص میٹنگ میں رکھا۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب سے میری پہلی آل انڈیا ملی کونسل کا اجلاس تھا، میں اس میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ایک نوجوانوں کا ورکشاپ رکھ کے علماء سے بات کرائیے، ان کے اندر تحریک پیدا کریے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لے لیا اور ایک پروگرام ہوا۔ میں اس وعدے کے تحت ہی آج آیا ہوں، میری مصروفیت بہت رہتی ہے۔ میں ان سے میدان میں وعدہ کر گیا تھا، انہوں نے ایک رات بھی ایک محفل نوجوانوں کی سجائی اور آج کے یہ اجلاس میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور ملی کونسل کی تحریک پر، مولانا عبدالقدیر صاحب کی فکر پر اس 2 مہینے میں آپ کے علاقے میں یہ بڑے کئی پروگرام منعقد ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لوگ ضرور مستفید اور فیضیاب ہوں گے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، بالخصوص علماء محترم، آپ کو ہم لوگ یہ فکر دینے کے لیے آئے ہیں کہ اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی کوشش کیجئے، بڑی سنجیدگی، متانت کے ساتھ اور بہت ہی پازیٹیو وے میں۔ جذباتی تو آپ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس پچھلے سال 2 سال میں ہماری جذباتیت پر کنٹرول ہوا ہے، اور اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مخالف کے حوصلوں کو کافی شکست ہوئی ہے۔ وہ جو اس کا ایک حربہ تھا کہ وہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہمیں جذباتیت میں لا کر کے کھڑا کر دیتا تھا، اور اس کا نتیجہ ہوتا تھا کہ وہ چاہتا تھا جو وہ ہونا شروع ہو جاتا تھا، اس پر کنٹرول ہوا۔ آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کی کوشش کی، انصاف کی دہلیز تک جا کر آپ نے اپنی بات کہنے کی کوشش کری۔ دنیا میں میسج یہ ہے کہ آپ پرامن رہ کر اس ملک کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنا سچے ہندوستانی کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اکثریت کے بعض لوگ آپ پر بعض بیجا چیزیں تھوپ کر کے آپ کے حقوق کی پامالی کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ میسج ہے دنیا میں، جس کو دنیا محسوس کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وقت بدلنے والا ہے۔ آپ مطمئن رہیے، آپ سے میں بہت سی چیزیں شیئر نہیں کروں گا۔ ہم نے بہت محاذ پر اللہ کے فضل سے کام کیا، پرسنل لا بورڈ نے، ملی کونسل نے، باقی تنظیموں نے ان محاذ پر کام کیا ہے جہاں ہم سمجھتے تھے کہ یہاں سے اگر ہم چلیں گے تو رزلٹ یہ آ سکتا ہے۔ آپ کو آنے والا، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، تمام مائنارٹیز کو ہم نے کھڑا کیا ہے اپنے ساتھ۔ آپ نے سنا ہوگا باقاعدہ سکھوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم اپنا پرسنل لا بورڈ بنائیں گے، انہوں نے اعلان کیا ہم اپنا پرسنل لا بورڈ بنائیں گے۔ ہم بہت اپنے طریقے پر حکمت کے ساتھ، اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، ہم اس کام میں اپنے لگے ہوئے ہیں۔ مولانا خالد صاحب کے آنے کے بعد پرسنل لا بورڈ کی ایکٹیویٹیز میں بہت اضافہ ہوا ہے، پہلے بھی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب نئے بورڈ میں لوگ آتے ہیں تو اپنے حساب سے آگے بڑھتا ہے، اور اتفاق سے جیسے ہی بورڈ بنا اندور میں، اس کے 10-5 دن کے بعد یو سی سی کا معاملہ سامنے آ گیا۔ نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ بقرعید سے پہلے یہ طے ہونا تھا کہ ہمیں مساجد اور ان سے سب سے اعلان کرانا چاہیے کہ ہم یو سی سی کے خلاف جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ میری تجویز تھی کہ مسجد کے کسی بھی ممبر سے، خانقاہ کی کسی بھی دربار سے ہم کو کوئی اعلان نہیں کرنا ہے، ہمیں موجودہ جو ہمارا طریقہ ہے
فیس بک پر جا کر کے اپنے احتجاج کرنے کا، اس کو استعمال کر کے ہمیں مضبوطی سے احتجاج کرنا چاہیے جو ان کے گھر تک پہنچے گا۔ اور اس پر ہم نے عمل کیا، 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس پر اپنے آپ کو ریئیکٹ کیا، اس میں سے سب سے زیادہ تعداد ہماری تھی، اور یہ میسج گیا، اور ابھی پرسنل لا بورڈ کے وفد کو بلا کر لا کمیشن کے ذمہ داروں نے ہمارے وفد سے بات کی، ہماری بات سنی، ہمارے خالد سیف اللہ صاحب نے جا کر کے اپنی بات رکھی تحریری طور پر، اور کہا کہ ہم اس ملک میں مسلم پرسنل لا کے تحفظ کی پیچھے کیا بات ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہی تحفظات کے ساتھ یہاں پر اس ملک میں اپنے مطالبے کو پورا کرا کے رہیں گے۔ تو کامیابی ملی، آپ لوگوں نے بات سنی، پورا چلایا صرف ایک۔ میں کہتا ہوں میری بات کو لوگوں تک پہنچانا، اب یہ جو آج کل کی یہ جو نیو ٹیکنالوجی ہے نا، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس نے آپ کے اس فورے میں زبردست طاقت عطا کر دی ہے۔ ویسے تو تھی ہی، پہلے جا کر کے آپ پورا ہاتھ سے مہر لگاتے تھے تو ایم ایل اے بن جاتا تھا، پردھان بن جاتا تھا، ایم پی بن جاتا تھا۔ اب صرف 4 سیکنڈ میں ایک پورے سے ایم پی ایم ایل اے بنتا ہے، اور ایک پورے سے ایم پی ایم ایل اے نیچے آ جاتا ہے، ایک پورے سے۔ اس کی طاقت کو محسوس کریے گا۔ میں وہ بات نہیں کہوں گا، پھر کبھی آؤں گا بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہتھیار اس ملک میں آپ کو ووٹ کا عطا کیا ہے۔ وہ بات میرے ذہن میں کل بھی رہ گئی تھی، پھر آپ سے کہہ دوں، اب یاد آ گیا۔ ابھی ووٹ بن رہے ہیں ایم پی کے الیکشن سے پہلے کے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات۔ آپ مسجدوں سے، مدرسوں سے، تمام لوگوں سے کہیے، تحریک چلائیے کہ اپنا ووٹ ضرور بنوائیں۔ میں ذمہ داری کے ساتھ اس اللہ کے گھر میں آپ سے کہہ کے جاتا ہوں، ووٹ کا رہنا تو ذمہ داری ہے، ووٹ کا استعمال کرنا بھی ایک مسلمان کی ڈیموکریٹک سسٹم میں مذہبی، ملی، قومی، انسانی ذمہ داری ہے۔ کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے نپٹانے کا۔ ہر مسلمان سے کہیے اپنا ووٹ بنوا کے رکھے، آنے والے وقت کے لیے آپ کی شہریت کو طے کرے گا، آپ کی طاقت کو طے کرے گا، آپ کی سوچ کو طے کرے گا۔ ایک ووٹ ہی کی خاطر ارب پتی آدمی آپ کی تمام تر غربت کمزوری کے باوجود آپ کی دہلیز تک جاتا ہے۔ اگر وہ طاقت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جمع کریے نوجوانوں سے، ہر حال میں اپنا ووٹ بنوائیں، فارم خریدیں، خود جائیں، محنت کریں، اور جب ووٹ کی لسٹ آ جائے تو اعلان کریے کہ یہ 15 دن آپ کو ملے ہیں، جا کر اپنی لسٹ میں اپنے نام کو ڈھونڈیے۔ ایک ہی کانسٹیٹیونسی سے 20-20 ہزار ووٹوں کو صاف کر دیا گیا ہے۔ آپ کو زبردست آپ کا نقصان ہوگا۔ تمام کمزور طبقات کو، نہ صرف مسلمانوں کو، تمام مظلوم طبقات کو اپنے ووٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس ملک کی شہریت آپ کے ووٹ سے طے ہوتی ہے، ہم اس کی طرف بالکل سنجیدہ نہیں رہتے۔ نوجوانوں سے کہیے، تمام علماء اکرام ہے، تحریک چلا دیجئے، لوگ اپنا ووٹ بنوائیں۔ اس کا باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اب لسٹ آ گئی ہے بن کر کے، اپنا ووٹ دیکھیے، جائیے، کوئی دقت نہیں۔ آپ کا بی ایل او ہوتا ہے آپ کے رابطے میں، اس کا نمبر رہا کرتا ہے، اس کے نمبر پہ پوچھیے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے پاس لسٹ آ گئی، آپ جائیے اپنے ووٹ کو وہاں تلاش کیجئے، اور اپنے فوٹو کو تلاش کیجئے کہ ہمارا فوٹو، ہمارا ووٹ یہاں پر موجود ہے۔ جی کارڈ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کینسل ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا نظارہ بڑا زوردار ہوتا ہے جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں اور وہ اندر سے کہ ووٹ ہے ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورا مکان کسی کے نام کر کے واپس آ رہے ہیں فری میں۔ میں تو دیکھتا ہوں لوگوں کو، یہ ایسی بڑی پاور ہے آپ کے پاس، اس لیے آپ کی مذہبی ذمہ داری، قومی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ووٹ بنوانے کے لیے، ووٹ کے تحفظ کے لیے لوگوں کو تیار کریں کہ وہ اپنا ووٹ بنا کر کے رکھیں، اور اس کی طرف پوری توجہ دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ساتھ مجھے کافی وقت ملا اور میں نے آپ سے بہت سی باتیں شیئر کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاید حضرت صدر محترم کی بھی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو موقع مجھے ملا ہے اپنی باتیں کہنے کا، اور میں نے آپ کے بیچ میں جو بہت سی وہ باتیں جن کو میں وقت کی ضرورت سمجھتا ہوں، میں نے آپ سے شیئر کی ہے، آپ نے ان کو نوٹ بھی کیا ہوگا اور سنجیدگی کے ساتھ آپ نے لیا بھی ہوگا۔
متحد رہیے، متعلم بنیے، تعلیم کی طرف خوب توجہ دیجیے، سمجھائیے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور متحد رہیے، پکے مومن بن کر ہر زندگی کے شعبے میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کیجیے، جو رول ہمیں اور آپ کو بحیثیت مومن اور مسلمان کے ادا کر کے اس ملک میں جینا اور رہنا ہے، اور اس ملک میں بحیثیت مسلمان اور مومن کے جو کردار ہمیں ادا کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اپنی پوری کوششیں کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ اجلاس، آج کی یہ محفل اپنی نوعیت کی بالکل الگ محفل ہے، اس کا میسج، اس کا پیغام انشاءاللہ تعالی دور تک جائے گا۔ آپ لوگ ہمیں دعا میں یاد رکھیں گے، اور جو کرنے کا کام ہے اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت کو ہمارے حق میں تابناک بنا دے، ہماری جو فکر، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں وہ ہمارے ہی عمل سے اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ وہ دور ہو جائیں، ملت کو سکون حاصل ہو جائے، اسلام کا کارواں اور قافلہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے، ہم اپنے تشخص کے ساتھ، شریعت کے تحفظ کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہ کر اپنا مومنانہ کردار ادا کر کے اس ملک کی ترقی، خوشحالی، امن و امان کے لیے کام کر سکے۔ ایسا اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔